بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 24واں سبق ہے جس میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں وفود کے بارے میں۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل، مختلف علاقوں اور ممالک اور بادشاہوں کی طرف اپنے سفیر بھیجنے شروع کیے اور دعوت نامے ارسال فرمانے شروع کر دیے۔ تو بہت سارے قبائل تو ایسے تھے کہ جو آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے سفیر کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہو جاتے اور اسلام سیکھ لیتے ان سے، اور بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے صرف اس سفیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ اپنی حاضری ضروری سمجھی۔ تو ان قبائل کے یا ان علاقوں کے چند افراد، چند سو یا چند دہائیاں وہ اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگ گئے۔ اسی طرح بہت سارے مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں قبائل ایسے تھے جو بیچارے کمزور تھے، چھوٹے قبیلے تھے، وہ قریش سے، اہل مکہ سے ڈرتے تھے اور اندر خانہ وہ مسلمان ہو چکے تھے یا رغبت رکھتے تھے۔ تو جیسے انہیں مکہ کے فتح ہو جانے کی خبر ملی تو پھر وہ قبائل بھی کھل کر مسلمان ہو گئے اور جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، فوج در فوج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ تو اسی کو یدخلون فی دین اللہ افواجا سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام ان تمام وفود کا بڑی گرم جوشی اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال فرما رہے تھے، اور تقریباً اہل سیر نے 60 کی تعداد لکھی ہے کہ یہ وفود آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ تو آپ علیہ السلام کیا کرتے کہ خود بھی اچھا لباس زیب تن فرماتے، اور اپنے اصحاب کو بھی آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تم لوگ اچھا لباس زیب تن فرماؤ۔ اور مسجد النبوی کے اندر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، جو بھی وفد آتا ان کو وہیں بلایا جاتا اور وہیں بٹھایا جاتا، اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ پر ان کو بیعت کرتے، اسلام کے احکامات سکھاتے۔ کوئی وفد کہتا کہ جی ہمیں نماز اور ان کے اوقات سکھائیں تو آپ علیہ السلام ان کو نماز اور ان کے اوقات سکھاتے۔ کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ذمے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام ان کی او بھگت کر رہے ہیں، خدمت مدارت کر رہے ہیں۔ اور جب وہ قبائل واپس لوٹتے تھے تو ان کو دین بھی سکھا چکے ہوتے تھے آپ علیہ السلام، اور بہت سارے قبائل کو ان کی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف بھی دیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں دین پھیلانے کے لیے اپنی زمینوں کو، کاروباروں کو چھوڑ دیا اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، کھیتیاں چھوڑ دی، باغات چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی۔ اور دوسری طرف جب وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہوا تو ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ان کو دین سکھا رہے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، تو اخراجات بہت بڑے ہوئے تھے اور آمدن کے ذرائع مسدود تھے۔ لیکن اس جہاد کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب مال بھی عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ تو بہت سارے وفود آئے، تو میں نے اس خطرے سے کہ مجھے کچھ بھول نہ جائے تو میں نے کچھ وفود کا تذکرہ اس میں لکھا ہے، تو میں یہاں سے دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وفد ثقیف یہ آیا، اور اس کے سردار تھے حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ۔ ان کا تذکرہ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو قریش کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے،
اور گفتگو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا تھا، پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا تھا۔ تو یہ وہی ہیں حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی۔ یہ اپنے چند افراد کے ساتھ آئے اور مسلمان ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی قوم میں جا کر دعوت دوں، ان لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل۔ تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یا چھت پہ چڑھ کر دعوت دینا شروع کی۔ تو قوم نے جب سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے غصے میں آ کر تیر ان کی طرف چلانے شروع کر دیے، اور انہی میں سے کسی ایک کا تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، اپنے سردار کو قتل کر دیا، اور پھر مسلمان تو قریش پر بھی غالب آ چکے ہیں، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، اب کون باقی ہے یا کس کا سہارا ہے لوگوں کو؟ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وفد بنا کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک بت ہے لات، یہ پنجابی والی لات نہیں، یہ ان عربوں والی لات۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ 3 سال تک ہمارا بت نہ توڑا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کے خلاف تو ساری دعوت ہے۔ توحید کی دعوت ہم دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان سے اقرار کروا رہے ہیں، اور 3 سال کے لیے بت چھوڑ دیں، 3 منٹ کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہمت نہیں پڑ رہی تو میں 2 صحابہ کو بھیجتا ہوں، تو وہ بت توڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال 2 حضرات کو آپ علیہ السلام نے بھیجا، انہوں نے اس کو پاش کر دیا، اور اس طریقے سے بنو ثقیف بھی سارے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وفد کندہ یہ آیا، اور تقریباً 70 یا 80 سوار، بڑے زرق برق لباس کے اندر، ریشمی جبے انہوں نے پہنے ہوئے، ہتھیار لگائے ہوئے، اور خوب بن ٹھن کر یہ لوگ آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ ریشمی لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ تو اسلام میں منع ہے، یہ تو حرام ہے مردوں کے لیے۔ تو انہوں نے فوراً وہ اپنے جو جبے تھے یا عبایا پہنے ہوئے تھے وہ انہوں نے پھاڑنے شروع کر دیے، اور فوری طور پر اس لباس سے اپنی جان چھڑا لی، اور آپ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا، کیونکہ ریشم اور سونا اس امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو شادی بیاہ کے موقع پر بڑے ہی بن ٹھن کر دلہے بنے ہوتے ہیں، اور اپنی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے شادی کا موقع ہے تو بڑی ضد کی جا رہی ہے کہ جی سونے کی انگوٹھی بنوائیں گے، تو ایک مرتبہ صرف میں نے پہننی ہے اور پھر اتار دینی۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ پہنو گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ کیا یہ حلال ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ جب آپ علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اس کو پھینک دو، اور اس صحابی نے پھینک دی، دوسرے حضرات نے کہا جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ اٹھا کر اپنے کام میں لے آؤ، بیچ دو، کیونکہ پہننے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ جس چیز کو آپ علیہ السلام فرما دے اتار کر پھینک دو، میں اس کو اٹھا لوں؟ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا، اور آپ پہننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ بھئی کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم اللہ کو ناراض کریں اور اللہ میں برکتیں دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، پھر بنو اشعر
اشعری قبیلہ جس کو کہتے ہیں، یہ آئے، یہ یمن کے اطراف کے رہائشی تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے ہیں، اور یہ بڑے ہی خوش آواز تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اتنے خوش آواز دیکھنے میں نہیں کوئی نظر آتے تھے۔ یہ بہت ہی خوش الحان تھے، قرآن کریم بہت پیارا پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن والے نرم دل کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان بھی عطا فرمایا ہے اور ان لوگوں کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو یمن والوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں کہ ان لوگوں میں ایمان بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آئے وفد بنو اسد۔ یہ قبیلہ جب آیا تو کافی دن ان لوگوں نے سفر میں گزارے، اور یہ لوگ تنگ دست تھے اور پریشانی کے عالم میں آئے، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑی مشقت میں وقت گزارا ہے، ہم نے قحط سالی دیکھی ہے، سفر کی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو گویا کہ ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے آدمی احسان نہیں جتلاتا، وہ ایسا انداز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ ہاں، تم لوگ ہم پر احسان نہ جتلاؤ، اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھو جس نے تمہیں توفیق دے دی اسلام کی، اس کا احسان جانو اور ممنون اور مشکور بن کے آؤ، احسان جتلاتے ہوئے مت آؤ۔ ان کی اصلاح فرما دی۔ تو یہ کسی کا کوئی عمل کر لینا، دین کی کوئی خدمت کر لینا، کوئی عبادت کر لینا، اس عبادت کر کے، دین کے اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے کام لے لیا، ورنہ اس کو کام لینے کے لیے کسی کی کمی تو نہیں۔ وہ کام لینے پر آئے تو ابابیلوں سے، پرندوں سے کام لے لیں، وہ ہمارا آپ کا محتاج تو نہیں۔ ہماری آپ کی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دے دیا۔ اسی طرح فزارہ، وفد فزارہ یہ آیا، اور ان کے مشہور صحابی حضرت عیینہ بن حصن الفزاری رضی اللہ عنہ، یہ 12 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے منبر پر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے، یعنی قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کے اندر سفر کرنے کی طاقت نہیں رہی، مویشی ہلاک ہونے لگ گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں منبر پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ آسمان پر کہیں بھی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، پھر صلا پہاڑ کی جانب سے ڈھال کے بقدر ایک بادل کا ٹکڑا آیا مدینہ طیبہ کے اوپر، اور وہ پورے آسمان پر پھیل گیا۔ ہم جمعے سے جب واپس جا رہے تھے تو بارش میں جا رہے تھے، اور بارش بھی اتنی زیادہ تھی اور کیچڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اچھا بھلا مضبوط جوان آدمی بھی گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں پہنچوں گا کیسے۔ کہتے ہیں پورا 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی، ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ اگلا جمعہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر تشریف فرما تھے، وہی صاحب یا کوئی اور صاحب وہ آئے اور انہوں نے وہی الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے، اب پانی اور کیچڑ کی وجہ سے بند ہو گئے، اور جانور مویشی ہلاک ہونے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے بارش کو روک لیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہیں کھڑے کھڑے اللہم حوالینا ولا علینا دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد تو برسے، ہم پر نہ برسے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مثل الاکلیل، کہ کیسے جیسے چھتری نہیں ہوتی کہ دائیں بائیں ایسے بادل ہو گئے اور درمیان سے بادل ایسے پھٹ گئے،
اور ایک چھتری نما گول دائرہ وہ مدینہ طیبہ کے اوپر بن گیا کہ دائیں بائیں بارش ہو رہی تھی، مدینہ طیبہ پر نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ اسی قبیلے کا واقعہ ہے بارش والا۔ اسی طرح بنو مرہ، یہ بھی وفد آیا ان کا، 13 آدمی تھے، اور انہوں نے بھی قحط سالی کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے بارش کی دعا کی درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے علاقے میں بارش کے لیے دعا فرمائی، اور جب یہ لوگ جانے لگے تو ہر بندے کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم وہ بطور نذرانہ یا بطور ہدیہ کے آپ علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائے۔ اور جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے والوں نے بتلایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہاں بارش ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بارش کی دعا کی تھی۔ اسی طرح قبیلہ بنو البکا، یہ ان کا وفد آیا، حضرت معاویہ بن ثور رضی اللہ عنہ، یہ 120 سال کی عمر رسیدہ یہ صاحب تھے جو صحابی بنے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ جو یہ ساتھ لائے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا دی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو سب کے گھر وہ قحط زدہ ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہمارے ہاں نہ کبھی کوئی جانور کی کمی واقع ہوئی، نہ دودھ کم ہوا، یعنی ہمارے ہاں فراوانی ہی رہی اور لوگوں نے قحط کا سامنا کیا۔ تو یہ بھی ایک وفد تھا۔ اسی طرح بنو کنانہ، اس کا وفد آیا، اور اس میں مشہور صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے وفد نے، یہ واپس گئے ہیں، انہوں نے اپنے والد گرامی کو واقعہ سنایا تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور ان کو ڈانٹا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا۔ یہ پھر وہاں سے آ گئے تھے اور اصحاب صفہ میں یہ شامل ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد یہ بصرہ چلے گئے اور وہاں سے دمشق آ گئے تھے، اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح بنو ہلال، اس قبیلے کا وفد آیا تو حضرت زیاد رضی اللہ عنہ یہ بھی اس قبیلے میں اس وفد میں تھے، اور مدینہ طیبہ آ کر اسلام قبول کر کے یہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے گھر میں، اس لیے کہ یہ ان کے بھانجے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، تو یہ حضرت زیاد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اہلیہ نے بتلایا کہ یہ میرے بھانجے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے محبت سے پیار سے ان کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اس نبوت والے ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ میرا چہرہ نورانی ہو گیا، اور پوری قوم کے اندر وہ میرا نور چمکتا ہوا چہرے پر نظر آتا تھا لوگوں کو۔ اسی طرح وفد زمام بن ثعلبہ، یہ حضرت زمام بن ثعلبہ کا وفد یہ آیا، تو حضرت زمام رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ لہجہ میرا تھوڑا سخت ہو، آپ ناراض نہ ہو جائیے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بارے میں بتلائیے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر کیا کیا احکامات فرض کیے، کیا نماز، زکوٰۃ وغیرہ انہوں نے گنی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل یہ تمہارے اوپر فرض ہے اور ان کو اپنے عمل میں لانا ضروری ہے۔ تو یہ پھر اپنے قبیلے کی طرف جب لوٹے تو انہوں نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، اور پہلے تو قبیلے نے ماننے سے انکار کیا، لیکن پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت یہ وفد تجیب،
یہ 13 افراد کا وفد تھا اور یہ ماشاءاللہ مالدار قبیلہ تھا، اور یہ جانوروں کی زکوٰۃ وہ ساتھ لے کر آیا۔ تو اور پیچھے اپنے ایک نوجوان کو وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ ہم زکوٰۃ لائے ہیں بکریاں اور جانوروں کی شکل میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ اپنے علاقے کے غرباء میں تقسیم کرتے، کیونکہ اصول یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہو وہیں کے علاقوں میں تقسیم کی جائے اور غرباء میں تقسیم کی جائے۔ ہاں البتہ وہاں اگر غرباء ختم ہو جائیں، مستحقین ختم ہو جائیں، یا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے دوسرے علاقے میں زیادہ ضرورت ہو، جیسے اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت ہے، زلزلہ آ گیا، زیادہ بارشیں ہو گئی، ان آفات کی وجہ سے، یا کسی زکوٰۃ دینے والے کے قریبی رشتہ دار دوسرے علاقے میں ہے، تو ان مجبوریوں کی بنا پر باہر بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ اپنے علاقے میں فقراء میں، مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے اپنی زکوٰۃ اپنے علاقے کے غرباء کو دی ہے، یہ ان سے بچ گئی ہے اور یہ زائد ہو گئی ہے، اس لیے ہم لے کر اس کو یہاں آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور پھر وہ مال فقراء میں تقسیم کیا۔ تو جو نوجوان چھوڑ کر آئے تھے، ہوا یہ کہ وہ نوجوان ان کی اموال کی حفاظت میں تھا کہ ایک چور آیا اور ان کا کوئی بیگ یا تھیلا کہہ لیں وہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی تم کس کو پیچھے چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو۔ فرمایا کہ وہ تو سویا پڑا تھا اور چور آیا اور تمہارا سامان بیگ اٹھا کر لے گیا، لیکن پھر اس کو وہ تھیلا مل گیا۔ تو وہ کیسے مل گیا کہ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی، اس نے پیچھا کیا اس چور کا، وہ کہیں کسی جگہ دبا کر بھاگا تھا اور وہ تازی تازی مٹی کھدی ہوئی تھی، انہوں نے کھود کر اس کو وہاں سے نکال لیا۔ تو اس پر وہ سارا قبیلہ، سارا وفد وہ مسلمان ہو گیا آپ علیہ السلام کی اس اطلاع دینے کی وجہ سے۔ اسی طرح قبیلہ وفد مزنیہ یہ آیا تو تقریباً 400 افراد تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو وفود کے افراد آئے ہیں وہ یہ 400 تک آئے۔ تو جب انہوں نے دین سیکھ لیا، اسلام قبول کر لینے کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کو کہ ان کا کچھ اکرام کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے گھر تھوڑی سی کھجوریں پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لا کر ان کو دو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو تھوڑی سی ہیں، ان سے ان کا کیا بنے گا، 400 افراد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو لے جاؤ ساتھ، وہ کھجوریں ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہ ان کو لے کر اپنے گھر گئے، کمرہ کھولا تو وہاں تھوڑی سی کھجوریں نہیں تھی، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ میں تو تھوڑی سی رکھ کے گیا تھا۔ اب وہ 400 افراد انہوں نے کھائی بھی، تھیلے بھی بھر لیے، اور جو آخری فرد تھا ان کا وہ کہتا ہے کہ جب میں لینے گیا کھجوریں تو مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں سے کچھ کھجوریں کم ہوئی ہیں۔ وہ 400 افراد لے گئے اور کھجوریں جو کی توں رہیں۔ قبیلے دوس آیا، دوس حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ بڑے شاعر تھے۔ یہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے ہجرت سے پہلے کی بات، تو قریش نے، مشرکین نے کہا کہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، آپ ان کی بات نہ سننا، جو بھی ان کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میرے کانوں میں غلطی سے بھی وہ آواز نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیت اللہ کے پاس ہی تھا
کہ اچانک میری سماعتوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز ٹکرائی۔ قرآن عرب سمجھتے ہیں، اہل زبان سمجھتے ہیں، اور اہل زبان میں سے بھی وہ جو صرف گرامر نہیں بلکہ فصاحت و بلاغت و بداعت کا علم بھی رکھتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن چیز کیا ہے۔ تو ان کی سماعتوں سے جب وہ آواز ٹکرائی تو اس نے فوراً اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور توجہ سے قرآن کو سننے لگے، اور قرآن کا ہر لفظ وہ پیغام ہدایت بن کر ان کے دل میں اترتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو شعر نہیں ہے، میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں شعر کیا ہوتا ہے، مسجع کلام کیا ہوتا ہے، مقفع کلام کیا ہوتا ہے، وزن شعری کیا ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت و بداعت کیا ہوتی ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے کلمہ پڑھ کر، تو ان کا وفد بھی آیا اور پھر ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بنو عبس یہ بھی تھا قبیلہ، تو ان کا وفد آیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تک کوئی ہجرت نہ کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں، کیونکہ یہ حکم تو اس وقت کے لیے تھا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت ہو رہی تھی، تو کیا ہم بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ جائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب یہ حکم نہیں ہے، تم لوگ اپنے علاقے میں ہی رہو، البتہ جو احکامات میں تمہیں سکھا رہا ہوں وہ سیکھ لو، اور وہ اپنی قوم کو جا کر سکھاؤ، ان پر عمل کرو، اب تمہیں ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وفد دارم یہ بھی ایک قبیلے کا وفد تھا، یہ آیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے ایک مشکیزہ شراب کا اٹھایا ہوا تھا، اور ایک جوڑا آپ علیہ السلام کے لیے جس میں ریشمی جوڑا تھا اور اس میں سونے کی تاروں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے، وہ لے کر آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شراب تو اسلام میں حرام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم اس شراب کو بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام۔ مسئلہ یہی ہے کہ شراب کا پینا بھی حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا خریدنا بھی حرام، اس کا بنانا بھی حرام، اس کو منتقل کرنا، سپلائی کرنا یہ بھی حرام، اس کی بننے میں ہیلپ کرنا، مدد کرنا یہ بھی حرام۔ گویا کہ سارے ہی کام حرام ہیں جو حرام چیزوں سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ نہیں آدمی کہہ سکتے یار میں تو نہیں نہ کھا رہا، تو اس کی کمائی بھی حرام۔ اور مسلمان کے لیے تو شراب مال ہی نہیں ہے، یعنی مال کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہوتا، کل آدم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی اس کا حل یہی ہے کہ اس کو باہر لے جا کر کہیں بہا دو۔ تو انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، تو ریشمی جبہ انہوں نے دیا، تو آپ علیہ السلام نے وہ ریشمی جبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو کیا کروں گا، کیونکہ اسلام میں تو یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا سونا اتار کر وہ فروخت کر دو۔ تو انہوں نے سونا اس کا اتار کر فروخت کیا تو وہ 8000 درہم میں بکا، یعنی اتنا اس کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا۔ اور اسی طرح قبیلے غامد یہ 10 افراد پر مشتمل تھا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن سکھایا۔ اور قبیلے نجران، یہ نجران علاقے کا نام تھا، اور وہاں کے عیسائی وہ آئے تھے اپنا وفد لے کر، اسلام کے بارے میں ان سے گفتگو ہوئی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی تو اس میں وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت بی بی مریم کے بیٹے ہیں اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا مثال تو ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ تمہارے نزدیک علت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ ہیں، یہ خدا ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر ان کو بھی یہی کہنا شروع کر دیں
تو فرمایا ایسا نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب، اگر تم اس بات پر اڑے ہوئے ہو اور ضد میں پکے ہوئے بیٹھے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے تھے نعوذ باللہ، تو تعالو، تو پھر آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم آؤ، میں بھی آتا ہوں، اپنی اولاد کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کو تیار کر لیا اور فرمایا کہ آؤ میدان میں چلتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دعوے کے اندر جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما اور اس کو ہلاک و برباد فرما۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رات چاہیے سوچنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو۔ انہوں نے رات میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوئے تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، پھر ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے یہ بد دعا مانگ رہے ہوں گے، ہمیں ہلاک فرما دے، پھر ہم ہلاک ہو کر رہیں گے، لہذا یہ حرکت نہیں کرنی۔ لہذا وہ اس حرکت سے باز آ گئے۔ تو یہ ہلکا پھلکا سا تعارف ہو گیا، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ وفود تقریباً 60 کے قریب آئے تھے، تو یہ 10-12 وفود کا میں نے وہ تذکرہ کیا ہے، تو اس سے ایک تھوڑا سا ویو ہمارے سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے وہ لوگ آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے، اور پورا جزیرہ نما عرب وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ اور 9 ہجری اور 10 ہجری اس میں ان دونوں سالوں کے اندر بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔